الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سورة الاحزاب نشان سورہ 33 نشان آیا 40. باری تعالی نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، البتہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہر اس شخص کا اس پر ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ختم یختم ختم لغوی اعتبار سے اگر اس مادے کو دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔
اور اس کے معنی کیا ہیں؟ ختم کر دینا، مہر لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ سورۃ الانعام میں اللہ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم علی سمعہ وقلبہ۔ سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم۔ اللہ نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا وَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ یہ 5 جگہیں ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ تو جن کافروں کے دلوں پر مہر لگی ہے، ان کی سماعت اور بصارت پہ مہر لگی ہے، ہدایت اب ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی، ان کی کجروی کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کے انحراف اور سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی ہیں سر بمہر کرنا، جیسا کہ سورہ مطففین میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی وہ سر بمہر کی جائے گی مشک سے، اور وہ اس کو جو سر بمہر کیا جائے گا وہ مشک کی چپڑی ہوئی سے ہوگا۔ تو حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی حرص کریں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز نہ تو باہر سے اندر آ سکے اور نہ اندر سے باہر جا سکے، ایسی مہر لگا دینا، اس طرح سے سیل کر دینا۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب کبھی بھی ایک اور اسلوب کے تحت اللہ نے ختم نبوت کا قرآن مجید میں ذکر کیا تو ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں شروع میں ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر وحی کا سلسلہ رسول اللہ کے بعد بھی جاری رہتا تو من قبلک کے بجائے ہوتا من بعدک، لیکن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیں، ایسا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ تو ذکر ہے کہ پہلی کتابوں پر ایمان لے کر آنا ہے، پہلے رسولوں پر ایمان لے کر آنا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ بعد میں کسی چیز کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعثت کے، نبوت کی بعثت کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک یہ اللہ تعالیٰ اس وقت نبی مبعوث کرتا ہے کہ جب پہلے نبی کی تعلیم مٹ جائے، یا پھر نمبر 2 کہ اس کی تعلیم مکمل نہ ہو، اس میں اضافے کی ضرورت ہو یا ترمیم کی ضرورت ہو۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نبی اس لیے بھی مبعوث کرتا ہے کہ کسی قوم کے لیے ایک خاص نبی ہے تو دوسری قوم کے لیے دوسرا نبی ہے۔ اور چوتھی اور آخری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اس لیے بھی مبعوث کرتا ہے کہ نبی کی حیات میں، نبی کی موجودگی میں نبی اللہ سے خود استدعا کرے کہ
کہ اللہ تعالیٰ میری نصرت اور میری معیت اور میری مدد کے لیے کوئی اور نبی بھیج دے. یہ 4 وجوہات ہیں جس بنیاد کے اوپر نبی مبعوث کیا جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو ان تمام اسباب کا خاتمہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں وہ ہیں جن پر مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. نمبر 1، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع بات دی گئی ہے، یعنی مختصر الفاظ کے اندر جامع اور معنی بات کرنے کا طریقہ اور اسلوب دیا گیا ہے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری رعب سے مدد کی گئی ہے. اور ایک روایت میں ہے مسیرۃ شہر، دشمن پہ میرا رعب 1 ماہ کی مصافحت سے پڑتا ہے. تیسری بات، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے. چوتھی بات، جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، میرے لیے پوری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا ہے. پانچویں بات کیا ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوقات کی طرف، تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اور چھٹی اور آخری بات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلی، وہ کیا تھی؟ وہ کلمات، ختم بی النبیون، مجھ پر تمام انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اب آپ کے بعد رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئی. ترمذی میں ہے صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئی ہیں، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا کہ جس کے اندر رسول بدرجہ اتم موجود ہے، یعنی نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے بدرجہ اتم ختم کرنے والے ہیں. اس لیے کہ اگر خاتم الرسل ہوتا تو اس کے اندر نبی نہیں آتے، لیکن جب نبیین کو ختم کرنے والا کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدرجہ اتم رسالت بھی ختم ہو گئی ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے ایک اور اسلوب کے ذریعے سے ایمان والوں کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو یہ ارشاد فرمایا، اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ خوف میں مبتلا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم اما یأتینکم منی رسلا منکم یقصون علیکم آیاتی، اے ایمان والوں، اے بنی آدم،
جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات کی تلاوت کریں، تو جو شخص ان پر ایمان لے کر آیا اور اس نے اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد رسولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ فَمِنْهُمْ، ان میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو کتاب دی اور رسالت دی، اور اس کے بعد فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر وہ تھے جو ہدایت پہ تھے، اور فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے بہت سے وہ تھے جو ہدایت پہ تھے اور اکثر وہ تھے جو فاسق تھے۔ پھر فرمایا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے بعد رسولوں کا سلسلہ پے در پے شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بعد سلسلہ شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو جب رسالت دی گئی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ شروع رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ میری ذریت میں سے امام بنانا، اللہ نے ان کی ذریت میں بھی امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کو رسول بنایا۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، اور پھر ہم نے اس کے بعد پھر رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مبعوث کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس لیے کہ موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، کہ ہم نے ان کے بعد پھر رسولوں کا سلسلہ جاری کر دیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت دینے کے بعد اللہ نے اسلوب بدل لیا، طریقہ کار بدل لیا۔ فرمایا اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ میرے پاس ایک کتاب ہے مصدقاً بین ید التوراۃ، کہ جو توریت ہے، ومبشراً برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، اور میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو خوشخبری دوں ایک رسول کی جو آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں جب کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رسولوں کا سلسلے کے بارے میں بتایا گیا تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، رسول استعمال نہیں کیا، رسل استعمال کیا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کیا تو فرمایا مبشرم من بعدہ برسول، اس کے بعد ایک رسول آئے گا، رسول کا صیغہ استعمال کیا جو واحد ہے، اس کا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء، میرے نام ہیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، وانا ماحی وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، اور میں ماحی ہوں، میں مٹانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي،
اور میں حاشر ہوں. اللہ تعالیٰ روز قیامت میں لوگوں کو میرے قدم قدم کے نیچے جمع کرے گا. پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدِي شَيْءٌ، میں العاقب ہوں اور میرے بعد کوئی چیز نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ خاتم النبیین کی تشریح احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کیا تھی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. اب کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بعد ہم اسے یہ کہیں گے کہ وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ نبی ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو گئی. جو شخص بھی اس طرح کا دعویٰ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. اور دیکھو لوگوں، متنبہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، ان مثلی ومثل الانبیاء قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ. میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کی کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کو بہت اچھا بنایا، بہت خوبصورت بنایا، الا موضع لبنہ، سوائے اس گھر میں ایک اینٹ کی جگہ کے باقی پورا گھر مکمل تھا. تو لوگ بڑے متعجب ہوتے، یطوفون بہ ویعجبون لہ، وہ اس قصر نبوت کے گرد چکر لگاتے اور بہت تعجب کرتے اور پوچھتے ہلا وضعت هذه اللبنہ، یہ تو بتا دو کہ یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی. پھر آپ نے خود فرمایا انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں در حقیقت وہ اینٹ ہوں، یعنی قصر نبوت میں لگنے والی آخری اینٹ میں ہوں، اور میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں. معلوم ہوا کہ ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر بمہر کر دینا، اور اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاص و عام کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ آخری نبی اور آپ آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اب کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، اور اگر کوئی شخص اس عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ۔